بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سوم۔ چنانچہ یہ لوگ سبائی واپس چلے گئے اور بظاہر مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن جن کے دلوں میں بغض اور دشمنی تھی اور وہ مسلمانوں کو ہنستا بستا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اور چال چلی اور پھر سے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ دراصل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ اس باغی گروہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے پیروکاروں نے ایک جعلی خط کی روشنی میں تیار کیا گیا اور اسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ڈال دیا گیا۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ آئے اور انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تو محمد بن مسلمہ ان مصریوں کے پاس آئے اور ان سے مدینہ واپس آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے راستے میں سیدنا عثمان غنی کا ایک خط پکڑا ہے جو انہوں نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام لکھا ہے اور اس میں ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مصری بھائیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہی جواب اہل کوفہ کے گروہ نے دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سب کو ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا، حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے درمیان کئی منزلوں کا فاصلہ ہے اور تم سب یہاں اکٹھے نظر آ رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ سب تمہاری سازش ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہارا جو جی چاہے سمجھو، ہم تم پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس شخص کی اب ضرورت نہیں، اس کو ہٹائے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے کہا، اے اہل کوفہ و بصرہ، تمہیں مصریوں کی اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ ان کو ایک خط ملا ہے جس میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تم لوگ بہت دور جا چکے تھے اور اتنی جلدی واپس آ گئے ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس منصوبہ کو مدینہ میں ہی تیار کر دیا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ خط لیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے اور اس خط کی حقیقت معلوم کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نہ میں نے کوئی خط لکھا ہے اور نہ میں نے کسی کو حکم دیا ہے اور نہ مجھے اس خط کے بارے میں کوئی علم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ درست کہتے ہیں۔ مصری کہنے لگے، پھر یہ خط کس نے لکھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے لا علمی کا اظہار فرمایا تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہ ہو، حالانکہ یہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے آدمی کے ہاتھ سے ملا ہے اور اس خط پر آپ رضی اللہ عنہ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس خط کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ یہ خط کس نے لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے، دونوں صورتوں میں آپ کو خلافت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ خلافت میں کمزور ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر خلافت آپ کا قطعاً حق نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کو خلیفہ بنائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو خلعت خلافت اللہ نے مجھے پہنائی ہے میں اپنے جیتے جی اسے کسی طرح سے نہیں اتار سکتا۔ اس وقت کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بارے میں پوری تحقیق کس طرح کی جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کہیں مروان نے یہ خط نہ لکھا ہو۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے قسم کھا کر اس سے انکار کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف محاذ بنانے والوں نے جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں سے جعلی خطوط مختلف علاقوں میں بھیجے، ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ اس قسم کا فرضی خط بنائے اور اسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر لگا دیں اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس بات کو اچھالیں اور عوام کی ہمدردی حاصل کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ صریح افطرا پردازی ہے۔ جو شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سیرت و کردار سے واقف وہ جانتا ہے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ لوگ ان کو قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، جس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو روکتے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرنے کا حکم دیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ ایک بحث میں لکھتے ہیں، انہوں نے اس خط کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ نے تو نہ تو اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا۔ مورخ ابن خلدون نے بھی اسے جھوٹا اور من گھڑت خط بتایا ہے۔
جن لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، یہ کوئی اچانک حملہ نہ تھا، ایک نہایت منظم انداز میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نام پر جو خط تیار کیا گیا وہ بھی کوئی پہلا اور انوکھا خط نہ تھا، بلکہ اس قسم کے کئی خطوط اس سے پہلے بھی تیار کیے گئے تھے۔ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر جعلی خطوط نہیں پھیلائے گئے، اور پھر ان بزرگوں نے کھلے عام ان خطوط سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا تھا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: یہ جھوٹ ہے صحابہ پر، بے شک جھوٹی عبارتیں لکھی گئیں ان پر جیسے لکھی گئی حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم پر خوارج کی طرف سے، تو لکھے ہوئے جھوٹ کا انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح یہ جھوٹا خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سبائیوں نے لکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے انہیں کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر اس خط سے برأت کا اظہار کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے کھل کر آپ رضی اللہ عنہ کی تائید کی، مگر ابن سبا یہودی کے کارندوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے طے کر کے آئے تھے کہ وہ ہر حال میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار کر کے رہیں گے، اور ہوا بھی یہی، وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جہاں تک میرے اعمال کے بارے میں کوئی بات ہے تو میں وہ مطالبہ کو پورا کر دیتا ہوں، لیکن یہ تمہاری یہ بات کہ تم خلافت دستبردار ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قمیض اللہ نے مجھے پہنائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ بات سنی کہ یہ قمیض اللہ نے مجھے پہنائی ہے، میں اسے نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ معاملہ جب حد سے بڑھنے لگا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہ تشریف لے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سب کے سامنے فرمایا کہ اے اہل مدینہ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بعد تم سے بہتر شخص خلافت کرے۔ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے وفات عمر پر دعا مانگی تھی کہ اللہ تمہیں تمہارے بہترین پر جمع کرتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ خدا نے تمہاری دعا قبول نہیں کی، تم خدا کے نزدیک کم مرتبہ پر ہو، تو کہو کہ اللہ کا دین اس کے ہاں اس قدر بے حقیقت ہے کہ وہ اس کا فیصلہ نہ کر پایا کہ اپنے دین کا والی کس کو بنا رہا ہے، یا کہو کہ خلافت شورا سے نہیں ہوئی تو پھر امت نے خدا کی نافرمانی کی، یا کہو کہ اللہ نے میرا انجام نہیں جانا۔ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا مجھے اسلام میں سبقت اور تقدم حاصل نہیں ہے؟ اللہ نے ہر بات والے پر مجھے مقدم کیا اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک جمعے کو منبر پر کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہی عصا تھا جس پر حضور اکرم الصلاۃ والسلام دوران خطبہ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کرتے تھے۔ تو مجمع میں سے جہیہ نامی شخص اٹھ کر آپ کو برا بھلا کہنے لگا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے منبر سے اترنے کا مطالبہ کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عصا لے کر اسے اپنے دائیں گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا، جس سے اس کا پیر زخمی بھی ہوا۔ اللہ نے پھر اسے یہ سزا دی کہ اس کا پیر گل سڑ گیا تھا، اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی منبر سے نیچے اترے اور عصا لے کر دوبارہ جوڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے کی کوشش کی، تو سیدنا زید بن ثابت وغیرہ نے انہیں باز آنے کے لیے کہا، تو باغیوں کے ٹولے نے انہیں مارا، اور جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کھڑے ہوئے ان پر بھی پتھر مارے، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں منبر سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچایا۔ سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اس دوران آپ کی عیادت کو آئے، اور بتایا کہ مصریوں اور دیگر باغیوں نے دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا افسوس ہوا۔ اس دوران صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی،
اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ اجازت دیں تاکہ ہم ان کے خلاف قتال کر کے ان کی شرارتوں کو روک دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور انہیں قسم دی کہ وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور پرسکون رہیں گے۔ باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ رضی اللہ عنہ کا باہر نکلنا بند کر دیا۔ بہت سے لوگ معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہ پائے تھے، جبکہ بہت سے اس امید پر تھے کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی مصالحت پر منتج ہو جائے گا۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ یہ لوگ اس حد تک بھی جائیں گے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ باغیوں کے اصرار تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیں، جبکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بات پر سختی سے قائم تھے کہ وہ خلافت نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس پر ڈٹے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو۔ ہم نے کہا حضور فرما دیں تو ابو بکر کو بلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم نے کہا سیدنا عمر کو بلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ ہم نے کہا عثمان کو بلا لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں انہیں بلاؤ۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں ان سے کچھ گفتگو فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رنگ بار بار بدلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا، اسے خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سنیے۔ خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سنیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس وقت فرمائی کہ جب آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قید کر دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک خاص عہد لیا تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک خاص عہد لیا تھا اور میں اس بارے میں صبر کرنے والا ہوں۔ قیس کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس دن بڑے صبر کے ساتھ وہ لمحات گزارتے دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عثمان کو صبر کی توفیق دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بڑے امتحان سے گزارا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب ایسا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان صبر کا دامن تھامے رکھنا یہاں تک کہ تو مجھ سے آ ملے اور تیرا رب تجھ سے خوش ہو۔ اور یہ خاص عہد جس معاملے میں لیا گیا تھا اس کا بیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اے عثمان، اللہ اگر کسی دن تمہیں خلافت سے نوازے اور منافقین چاہیں کہ یہ قمیص جو اللہ نے تجھے پہنائی ہے تو اتار دے تو تم اسے ہرگز نہ اتارنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اگر تم نے اسے اتار دیا تو تم جنت کو نہ دیکھو گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی پہنائی ہوئی قمیص کو اپنے اوپر سے نکال لو اور جنت کی ہوا پا لو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے موقف کے حق ہونے کی شہادت دی اور انہیں استقامت کی تاکید فرمائی۔ عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
حضور اکرم صلی وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں آپ رضی اللہ عنہ کی ظاہری طور پر خلافت کی حقیقت پر واضح دلالت کرتی ہیں حدیث میں قمیص سے کنایہ خلافت الہیہ سے مراد لی گئی ہے حدیث میں قمیص سے کنایہ خلافت الہیہ مراد لی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ جب بھی وہ وقت آئے گا اور لوگ آپ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرے تو ان کی یہ بات نہ ماننا یہ خلافت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں جان تو دی جا سکتی ہے مگر اللہ کی پناہی خلقت پر کسی طور پر خوف نہ آئے مگر اللہ کی پناہی خلقت پر کسی طور پر خوف نہ آنے دینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو آپ رضی اللہ عنہ سے اللہ کی پناہی خلقت پر کسی طور پر حروف نہ آنے دینا آپ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو آپ رضی اللہ عنہ سے دستبرداری کا مطالبہ کر رہے تھے منافق اور ظالم قرار دیا ہے چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ نبی صلی والسلام کی بات کا احترام تھا آپ رضی اللہ عنہ نے جان تو دے دی مگر خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر نبی صلی والسلام نے پہلے دے دی تھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ مظلوم ہونے کی حالت میں مارا جائے گا ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد حج کے لیے مکہ مکرمہ جا چکی تھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ کے لیے گئے ہوئے تھے ادھر مدینہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد کم تھی ان میں سے بہت سے حضرات اس خوش فہمی میں تھے کہ گفت و شنید کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور یہ بات دور تک نہ جائے گی چنانچہ باقیوں نے لوگوں کی کمی اور حج کی وجہ سے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا ان میں سے بعض بزرگوں نے باغیوں کو سمجھانے کی کوششیں جاری رکھی مگر وہ اس ایک مطالبے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے مگر وہ اس ایک مطالبے کے سوا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے اور ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس ایک بات کے سوا باقی باتوں کو تسلیم کر سکتے تھے معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا تقریباً 40 روز تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھراؤ جاری رہا اور اس دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ تک پانی نہ پہنچانے کی اجازت بھی نہ دی گئی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ تک پانی پہنچانا چاہا مگر وہ بھی بڑی مشکل سے آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا گیا اس میں آپ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھی زخمی ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا اے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نہ تو مسلمانوں کا کام ہے اور نہ ہی کافروں کا تم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کھانے پینے کی چیزیں کیوں روک رہے ہو روم اور فارس کے لوگ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو اسے کھلاتے پلاتے ہیں
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو تم لوگوں سے کوئی تغرس بھی نہ کیا تھا، کوئی تعرض بھی نہ کیا تھا۔ تم کس بنا پر ان کا محاصرہ کر رہے ہو اور ان کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہو؟